میرا یہ خیال ہے کہ بیرونی قوتیں تو ان سے ناراض نہیں تھیں. بیرونی قوتیں ناراض تھیں تبھی تو NRO لایا جا رہا تھا اور محترمہ کو لانے کی. اور نہیں وہ تو بے نظیر کو لانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ بے نظیر نے وہاں پہ، بے نظیر صاحبہ نے وہاں پہ دوسرے ملکوں میں اپنی PR بہت کی ہوئی تھی، اور ان کا اور تھی تو واقعی وہ لیڈر تھی. میں بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ ان میں بہت بڑی صلاحیت تھی اور بہت قابل عورت تھی، اور انہوں نے وہاں پر دوسرے ممالک میں اپنا بڑا پولیٹیکل حوالے سے بڑا اثر و رسوخ پیدا کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو اس سوچ پہ مجبور کر دیا، بلکہ خود بھی کیا کہ مجھے واپس جا کے اپنے ملک میں سیاست کرنی چاہیے اور مجھے اس میں حصہ لینا چاہیے. انہوں نے اپنا انفلوئنس وہاں پہ کرا کے، اور پھر ان کے اپنے ساتھی بھی تھے جیسے حسین حقانی صاحب بہت قریب تھے، انہوں نے وہاں پہ کافی ان کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کیا. دوسرے ان کے دوست احباب شاہین صاحبائی جو ہیں، وہ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے ان کے لیے یہ گراؤنڈ پریپیئر کیا کہ شی شوڈ گو بیک ٹو دی کنٹری اینڈ شی شوڈ بی ان دی پالیٹکس. تو انہوں نے کیا، تو اس پہ پھر ظاہر ہے جناب مشرف پہ اس چیز کا آیا. پہلے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ آئیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات ٹھیک چل رہے ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جب ان پہ پریشر ڈالا گیا تو ظاہر ہے انہیں اس کو گیو ان کرنا پڑا. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں مشرف صاحب کا؟ پاکستان آئیں گے، مسلم لیگ کاف جوائن کریں گے یا کسی اور طرح سے سیاست کریں گے؟ اس معاملے میں دیکھیے جی، سیاست تو بڑی جلدی بدلتی رہتی ہے، اور ہمارے ہاں کی سیاست تو بڑی کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے. جہاں تک ان کے واپس آنے کا تعلق ہے، میرے خیال میں نیئر فیوچر میں ایک دم تو نہیں آنے گے. وہ سمجھدار ہیں، وہ دیکھیں گے وقت کون سا صحیح ہے. جب اگر یہ حکومت زیادہ مزید خراب ہوتی چلی گئی تو مشرف کو لوگ یاد کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کو لوگ یاد کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے، اس میں کیا نام ہے، ایک تو سوات میں ہوئے نا، مانسیرا میں دیکھیے کہ نون لیگ کا گراف کتنی بری طرح سے گرا، حالانکہ وہ ہمیشہ وہاں سے سیٹ جیتتے تھے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کینڈیڈیٹ رہا رہے ہیں. گراف کتنا اوپر گیا، ہمارا گراف اوپر گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ گلگت بلتستان میں بھی کافی ووٹ ملے. اور حالانکہ میں آپ کی اس چینل پہ بیٹھ کے یہ پروٹیسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، جبکہ خواتین کا بنیادی حق جو ہے وہ ان سے واپس، مطلب ان کا نفی کی گئی اس کی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ پہلی تاجر خاتون تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سیاسی جو معاملات جو تھے وہاں کے انتظامی معاملات، ان سے مشورے لے کے مشاورت کیا کرتے تھے. خاتون تھیں وہ. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو مشورے دیا کرتی تھیں. لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے مشاورت کرنے کے لیے. تو عورت کا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سیاست میں کس نے اور دوسرے امور میں کتنا ہمارا عمل دخل تھا. تو یہاں ووٹ کا حق بھی نہیں دیا گیا ان خواتین سے. اور پھر انتہائی دھاندلی کی بات یہ ہے کہ ان کے ووٹ پڑ گئے. اب وہ کیسے پڑے آئی ڈونٹ نو، کہ ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا لیکن ان کے ووٹ گنے گئے. وہ پھر بھی سنا گیا کہ وہ ووٹ جو تھے وہ مسترد ہو گئے. وہ جنہوں نے دھاندلی کی وہ دھاندلی بھی صحیح طرح نہ کر سکتے. لیکن دیکھیں ان کو تو نہیں ووٹ ڈالنے دیا نا، یہ تو غلط بات ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب نے اعلان کیا گزشتہ دنوں کہ وہ N123 سے بھی الیکشن نہیں لڑے. کیوں الیکشن سے دور رہنا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے دور رہنا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ تو وہی بہتر بتا سکیں گے کہ کیوں دور رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ایک وہ معاہدے کی بات تھی کہ مشرف اور ان کے درمیان جو 10 سال کا معاہدہ تھا، وہ 10 سال کا پیریڈ بھی اب تک پورا ہو چکا ہے. میرے خیال بھی پورا نہیں ہوا، نہیں ابھی نہیں ہوا میرے خیال میں، کچھ عرصہ ہے. اچھا، اس کے بھی وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے. دیٹ could be one of the reason کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں. could be one of the reason، لیکن اتنا بڑا بھی ریزن نہیں، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. کاف جو ہے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. کیا وجوہات اور اس کے کیا کچھ منفی اثرات پڑے ہیں آپ کی پارٹی پر؟ نہیں بالکل بھی نہیں پڑے منفی اثرات. آپ دیکھ ہی لیں، مسلم لیگ کاف ویسے ہی متحد ہے، اور چند ایک دوست احباب ناراض ہو کے چلے گئے. مجھے یقین ہے کہ جب ان کو احساس ہوگا واپس آ جائیں گے. تو کوشش کریں گے ان کو بنانے کی؟ کیوں نہیں بلانے کی، وقت آئے تو کوشش کر بھی لیں گے، وقت آئے وہ خود بھی آ جائیں گے. اچھا، ابھی تک نہیں کی گئی؟ میرا خیال ہے شروع میں شاید تھوڑا بہت کی ہو،
لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ کوششوں سے نہیں بات بن رہی، میں کہہ نہیں سکتی اس معاملے میں. جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے غلطی کی، علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. جو اپنی پرابلمز ہیں وہ اپنوں میں ہی بیٹھ کے کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن آؤٹ سائڈ، اندر ہی بیٹھ کے، اور مسئلوں کا حل ہوتا ہے. سیاست میں مسئلوں کا حل ڈائلاگ سے ہوتا ہے تو حل ہو جاتا. اچھا، مستقبل میں کوئی آپ کو اثرات نظر آتے ہیں کہ جب مسلم لیگ کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ یکجا ہو جائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ویسے کوئی تھوڑی ہم کوئی ایک دوسروں کے خونی دشمن تھوڑی ہیں. کیوں نہیں مل سکتے؟ مسلم لیگ بہت بڑی پارٹی ہے، مسلم لیگ، اور ضم بھی ہو سکتی ہے. ہمارے زمانے میں ضم نہیں ہو گئے تھے سب کے سب کاف میں آ گئے تھے، تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. کوئی برائی نہیں، بس تھوڑا سا اپنے رویوں میں چینج لانا پڑے گا. ذرا تھوڑا سا جیسے چودھری شجاعت میں ایک ٹھہراؤ ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ وہ ہیں، اس حوالے سے بس سب لوگ اسی طرح سے ہو جائیں تو کیوں نہیں ہو سکتی. حکومت کی جانب سے جو خواتین کے تحفظ کا جو بل ابھی منظور کیا گیا، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ خواتین کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ جو آپ کا ویمن پروٹیکشن بل جو آیا ہے، یہ ہمارے ہی زمانے کی، ہماری حکومت کے زمانے کی جو کارکردگی تھی، خواتین کی جو لاز آ رہے تھے، اس کی کڑی ہے. ہمارے زمانے میں بھی ایک بل پاس ہوا تھا ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے کہ خاتون کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، تھانے میں نہیں رکھ سکتے. رات کے وقت آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے، اس کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتے. یہ عورت کی عزت نفس کے حوالے سے یہ ہماری پارٹی نے بل پاس کیا تھا، ہماری خواتین نے پاس کیا تھا یہ بل. اور اس کے بعد یہ بل بھی تھا چینل میں، اس پہ کام ہو رہا تھا. پھر ہماری پارٹی مطلب چلی گئی، اپوزیشن میں چلی گئی، تو پھر یہ بل جو ہے اب آیا. دیر آیا، 2 سال لگے آنے میں، دیر آیا درست آیا. میں یہ سمجھتی ہوں خواتین کے لیے جو بھی اچھا کام کیا جائے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. حکومت کی اچھی کافی ہے، انہوں نے یہ بل لے کے آئے ہیں، مکمل کیا اس بل کو، اور اس کو باقاعدہ لیگلی طور پر اس کو آن دا فلور ان دی واٹ یو کال سارے مطلب لاگو کر دیا گیا اس کو. لیکن اس میں جو بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک حوالے سے بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں. اس کو ذرا تھوڑا سا یہ لوگ، ان کو چاہیے کہ لا اس حوالے سے بھی اس پہ لگا دیں کہ اس کو غلط استعمال نہ ہو، یہ فول پروف ہو. بل بہت اچھا ہے. اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ خواتین کو متحرک کرنے کے لیے اور پارٹی میں زیادہ شامل کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ ہمیں تو جی اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے ہم شاید کوشش کرتے تو شاید مشکل ہوتی. ویسے بھی خواتین جو ہمارے پاس سے بہت کم گئی ہیں، مطلب ہماری پارٹی جب اپوزیشن میں گئی تو کوئی اکا دکا عورتیں اپنی جگہ مضبوط بیٹھی رہی ہیں. اب ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، بلکہ اب ہمیں خود لوگ جو ہیں شامل ہونے کے لیے، حکومت کی پالیسی کے باعث لوگ خود بخود کی وجہ سے وہ خود ہماری طرف مائل ہو رہے ہیں. پہلے ہمیں مشکل ہو رہی تھی کہ بھی کس طرح سے، کیونکہ ان کی بڑی ہوپس تھیں نئی گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن اب جو گراس روٹ لیول کی خواتین ہیں وہ خود بخود ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. فاروق خان صاحب، بہت آپ کا شکریہ، بڑی مہربانی آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو جی، بہت بڑی مہربانی، آپ نے مجھے بلایا. ناظرین، نواں مسلم کاف کی مرکزی صدر فاروق خان صاحبہ جو گالی بدیوہانے پہنجے میزبان فاروق تبسم کے ایندر پروگرام تک اجازت دیندا. اللہ بھائی.